بعض لوگ ہیں نا وہ ختم بڑی توجہ سے دلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ختم دلانا مستحب ہے، نماز پڑھنا فرض کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ محفل بڑے دھیان سے کراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو محفل کرانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اصل اور بنیادی اور فرض کام تو کیا نہیں۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کل دین سکھایا۔ اب یہ جو حضور کی ادا سچ بولنا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ شخصیت کو باوقار کر دیتی ہے۔ بہت بڑا آدمی ہو، بڑا اس کا نام ہو، لیکن اگر لوگ کہیں نا یار جھوٹا ہے، غلط بات کرتا ہے، بتاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو بندہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ کہیں نا یار بندہ بڑا کھرا ہے، بات سچی کرتا ہے، تو اس بندے کا قد بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیانت دھاری پیدا کریں، صاف گوئی پیدا کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا سچ بولا کریں۔ آپ کبھی کسی بڑے بزنس مین سے ملیں جس کا کروڑوں میں کاروبار ہے، اربوں میں، ملیں کبھی، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بڑا کاروبار کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ فقط اربوں کی انویسٹمنٹ چاہیے، لاکھوں کروڑوں کی۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ بڑا بزنس مین وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانت دار آدمی، وہ بڑا بزنس مین ہوتا ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، تو وہ کچھ بھی ہو اس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ تو عزیز آپ یاد رکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں سچائی کی بات کریں، دیانت داری کی بات کریں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق دی، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، لیکن شروع اسلام میں آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مخالفت کرتے رہے دین کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نبی پاک علیہ السلام نے، وعلیکم السلام، کہ دین میں آ جاؤ، تو شاہ روم کو بھی حضور نے خط لکھا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں بس ختم کرنے لگا ہوں بات، چونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جلدی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ڈھیروں برکتیں عطا کرے۔ آپ تسلی سے بیٹھیں گے تو کوئی بات ہوگی نا۔ تو میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ تھوڑی محبت فرمائیں، غور کریں۔ کہ حضور نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، تو روم کے بادشاہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتا کہ میں معاذ اللہ اس خط کا جواب کوئی سخت دے دوں۔ اس نے کہا پتہ کرو یہاں کوئی عرب کے سردار آئے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں ان دنوں تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا، مجھے وہ بلا کے لے گئے، تو ظاہر ہے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو حمایت میں تو میں نے کوئی بات کرنی نہیں تھی۔ کہتے ہیں اس نے مختلف سوالات پوچھے، مجھ سے پوچھا آپ کیا ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں رشتے میں ان کا چچا ہوں۔ نے اور کئی باتیں پوچھی، میں نے جوابات دیے۔ بہت سارے سوالات اس شخص نے پوچھے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نے سارے بتائے۔ آخر میں اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جس محبوب علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں بات کو، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ یہاں تو میرے بھائی لوگ سچ سننے کو ترس جاتے ہیں کہ وہ کبھی سچ بھی بولے، حال ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے ایک دوست کہنے لگے پڑھے لکھے پیروں کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، ان پڑھ پیروں کی زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ پلے بھی کوئی شے نہیں، کرامتیں بھی بڑی ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے نے کوئی دلیل تو دینی ہے نا، کوئی بات کرنی، تے ان پڑھ دیاں موجڑ ہیں، انہیں کوئی دلیل ہی نہیں دینی۔ بس ٹھیک ہے فلانا بھی کام ہو گیا، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، یہ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ جب تک آپ شعور کی، چھوڑ دو بیٹا بات سنو، جب تک آپ شعور کی زندگی نہیں اختیار کرتے چیزیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میں چپ کر گیا۔ اس نے پوچھا سردار بتاؤ نا، تو زبان حال سے ابو سفیان بولے، کہنے لگے بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، اور گویا چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے،
میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ پہ، پر یہ بات سچ ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر۔ تو دوستو جھوٹ نہیں بولیں، بددیانتی نہ کریں، غلط گفتگو نہیں کریں، خلاف واقعہ بات نہ کریں، سچ کا مزاج بنائیں۔ یہ میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ ٹھیک بات کریں، درست بات کریں، آپ جو ہیں وہی اظہار کریں، آپ غلط انداز کبھی اختیار نہ کریں، اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوگی، آپ پر اعتبار اٹھ جائے گا، کبھی کوئی آپ پر دوبارہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تو زندگی کے اندر اس بات کو لاگو کریں، یہ عظیم سنت ہے حضور کی۔ اور دوسری ایک بڑی اہم سنت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، جس کو خود حضور نے فرمایا میرا طریقہ ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ عداوتیں نہ پیدا کریں مفت، اور ہم نے پیدا کر لی ہیں، ہم نہیں باز آتے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی سے، مجھے ایک دن ایک بندہ آ کے کہنے لگا لوگ کی مولویوں نے بڑے خلاف ہو گئے نے، تو میں ہنس پڑا، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وابڈا والوں کے حق میں ہیں لوگ؟ بتائیں۔ پولیس والوں کے بولیے، اسکول ٹیچروں کے، کس کے حق میں؟ ہم تو کسی کے بھی حق میں نہیں، حالانکہ ہم سب آپس میں ہیں۔ ایک بھائی عالم ہوتا ہے، ایک پولیس میں ہوتا ہے، ایک آرمی میں ہوتا ہے، ایک وابڈا، ہم کون ہیں؟ ہم سب آپس میں کس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ جب آپ کسی بھی محکمے کے خلاف بات کر رہے ہو تو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف بات کر رہے ہو۔ ہم آپس میں کاہے کی عداوت؟ اور ہمارا گزارا نہیں۔ میں درس دے رہا ہوں آپ کو، لیکن جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو پھر ڈاکٹروں کو ڈاکو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا گزارا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن ہم نے سوسائٹی میں عداوتیں پیدا کر لی، مفت میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں عداوت رکھی ہوئی ہے، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں۔ سینہ کشادہ کریں، دل بڑا کریں۔ صوفیاء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ اور ایک مقام پہ حضرت سلطان صاحب کہنے لگے 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگو تانے۔ تو میرے عزیز کشادہ سینہ ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ آپ پیار کی بولی بولیں، یہ کیا بات ہوئی فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں الیکٹریشین جو ہیں لائٹیں ٹھیک کرنے والے، ان کی کیا عزت ہوتی ہے، لوگ ان کو پھول ڈالتے ہیں لوگ روز۔ لیکن یہاں اگر ابھی لائٹ چلی جائے نا تو ساری محفل کا نظام خراب ہو جائے گا، الیکٹریشین کے بغیر چل نہیں سکتا۔ لیکن ہم کسی دوسرے کو عزت دینے کو تیار ہے، ہمارے دلوں میں عداوت ہے، پریشانی ہے، عجیب منظر ہے۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کا نام حقیر سے لیتے، تحقیر کے ساتھ لیتے ہیں، حقارت سے لیتے ہیں۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، وہ جی آپ آ گئے، آپ کا ڈرائیور کدھر ہے؟ او بھائی پیر صاحب تو، مولوی صاحب تو، فلان صاحب تو، یہ تو گاڑی میں سو جاتے ہیں، ڈرائیور جاگتا رہتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ زندگی میں انسانوں کی قدر کریں، لوگوں سے محبت کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمارا کسی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھول مختلف ہوں تو پھر ہی گلدستہ بنتا ہے، تو سارے پھول ہونے چاہیے، سارے لوگ ہی ہونے چاہیے، سارے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے محبت کرنی چاہیے، سب کے بارے میں اپنے دل کے اندر گنجائش رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نا 2 بندے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود۔ فرماتے ہیں ہم 2 لوگ بیٹھے تھے حضور کے پاس، تو ایک سادہ سا بندہ آ گیا، سادہ سا۔ تسی پینڈو آ کے غصہ تے نہیں کرتے؟ لو جی 5-7 بندے بولے جے، باقی کر دے جے۔ اچھا تسی انج کرو، مینوں سارے پینڈو آکھو، میں نہیں جے غصہ کردا، میں ہے جے پینڈو، صحیح گل جی۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں، کمال بات ہے۔ مینوں آکھو تسی پینڈو، میں اجے پینڈو، کیا اس میں؟ یہ تو کمال بات ہے، اس میں گھبرانے والی کیا بات؟ حوصلے میں رہا کرے، تازہ دم۔ تو وہ بندہ آ گیا دیہاتی سا، پینڈو سا، سادہ سا بندہ۔ عرب کے لوگ بدو کہتے تھے ایسے لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، ایک اور دوست بیٹھے تھے، تو وہ آ گیا دیہاتی سا بندہ۔ تو حال اس کا یہ کہ اس نے وضو کیا اور جوتے بغل میں دبا رکھے، تھوڑا سا سامان پکڑا ہوا ہے،
پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں. آتے ہی سلام لی, سامان پہلے سائڈ پہ رکھا, پھر سلام لی, تھوڑی دیر حضور کے پاس بیٹھا. لیکن پتہ ہے کمال کیا ہوا؟ فرماتے جب اس نے آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا نا, تو حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. یعنی حضور تو ہنس کے دیکھ لیں تو کمال ہو جائے, تو جسے حضور جنتی کہہ دیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. فرمایا کھولو دروازہ. جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. فرماتے سادہ سا بندہ, پانی کے قطرے گر رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا. فرماتے ہم ساری رات سوچتے رہے کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور نے جنتی فرمایا. ساری رات سوچتے رہے اور اس کے مقدر پہ ناز کرتے رہے. فرماتے ہیں اس نے اتفاق کہ اگلے دن ہم وہیں بیٹھے تھے, وہی جگہ تھی, اسی طرح دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ, جنتی آیا ہے. ہم سوچ رہے تھے کسی اور کے نصیب آج جاگ گئے, لیکن دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. اسی طرح وضو کیا, پانی کے قطرے گر رہے ہیں, اسی طرح جوتے اور کچھ سامان تھاما ہوا ہے, آیا سامان ایک سائڈ پہ رکھا, کچھ دیر گفتگو کی, چلا گیا. فرماتے ساری رات سوچتے رہے یار کتنا خوش نصیب ہے, کتنا خوش بخت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنتی کہا ہے. فرماتے تیسرا دن تھا, وہی جگہ تھی, وہی ٹائم تھا, وہی مقام تھا. اتفاق سے وہیں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا کھولو بھی دروازہ, جنتی آیا ہے. فرماتے وہ بندہ تھوڑی دیر بیٹھا, اجازت لی, چلا گیا. میں نے بھی فٹافٹ عرض کی حضور مجھے بھی اجازت ہے. فرمایا اجازت ہے. کہتے میں بھی رخصت ہوا اور میں نے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا, جا کے سلام لی. میں نے اسے کہا یار میرا دل کرتا ہے 2-3 دن تیرا مہمان بن جاؤں. تو کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں, سادہ سا آدمی ہوں, جو روکھا سوکھا کھاؤں گا آپ کو بھی دے دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. آپ فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا اس میں ایسا کیا کمال موجود ہے کہ 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. لیکن میں نے تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی. وہ عشاء جماعت سے پڑھتے, اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے, کوئی ایسی بات نہیں. میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا. فرماتے یہ حال تھا کہ وہ میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, وہ تو کروٹیں بدلتے تو تھوڑا بہت ذکر کرتے, ورنہ فجر سے پہلے پہلے سوئے رہے. میں ان سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا تھا. مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں جو بنیاد بنے کہ یہ بندہ اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے. میں ڈھونڈنا چاہتا تھا. فرماتے تیسرے دن جب میں واپس آنے لگا نا, تو ان کے دل میں بھی سوال تھا کہ جس بندے کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ 3 دن سے مہمان بنا ہوا ہے. یہ سوال تو ہوتا ہے نا. تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ میں تمہارے گھر کیوں آیا. اس نے کہا یقیناً. تو میں نے کہا اصل میں نا تم وہ خوش نصیب آدمی ہو جسے 3 مرتبہ حضور نے جنت کی بشارت دی, جنت کی بشارت. تو میں 3 دن اور 3 راتیں اس لیے رہا کہ میں ڈھونڈنا چاہتا تھا, پتہ کروں تم کیا عمل کرتے ہو, لیکن کوئی چیز ملی نہیں. وہ کہنے لگا کوئی شے بھی نہیں, اسی طرح کا سادہ بندہ ہوں. عاجزی کرنے لگا. پھر کہنے لگا ایک چیز ہے میرے پاس جو مجھے لگتا ہے سبب بنی ہے اللہ کی رحمت کا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اپنا دل دیکھتا ہوں, میرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض کوئی نہیں, عداوت کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, تکبر کوئی نہیں, دل صاف ہے. مجھے لگتا ہے یہ سبب بن گیا ہے اور مدینے والے نے میرے لیے جنت کا اعلان کر دیا. تو اپنے دل میں گنجائش رکھیں, اپنے سینے کو وسیع رکھیں. ایک تو سچ بولیں, ایک اپنا دل صاف رکھیں. ایک بات اور عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا. میں صبح فجر کے بعد کا تقریباً نکلا ہوا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پھر کچھ دوستوں کو یہاں میں نے تھوڑا بہت کہہ بھی دیا, موبائل نہ چلانا, یہ نہ کرنا, تو ناراض نہیں ہونا آپ نے. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے. ایک پہلو پر اور چند منٹ بات کر کے پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ایک اور پہلو حضور کی سیرت کا جو بڑا سمجھنے والا ہے اور جس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ حضور کی سنت ہے خیر خواہی کرنا, کسی کا بھلا کرنا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سے پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین سارا خیر خواہی کا نام, کسی کا بھلا کر دیں, کسی کا نفع کر دیں, ہماری وجہ سے کسی شخص کا کوئی فائدہ ہو جائے. ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں نا, اس میں عجیب حال ہو گیا. لوگ لوگوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کا منظر عجیب ہو گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا لالچ پورا کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے. ایسے لگتا ہے جیسے بس مفادات کی جنگ لگی ہوئی, بھائی بھائی سے, دوست دوست سے, اپنا کوئی نہ کوئی اللہ ماشاء اللہ لالچ پورا کر.
لوگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے، فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر